السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں ارسلان ٹیک یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ریزسٹنس کیا ہے، جو کہ الیکٹرونکس سرکٹ میں استعمال ہونے والا بہت ہی ایک اہم کمپوننٹ ہے۔ اس کی اقسام کتنی ہے اور اس کی ویلیو کو کیسے معلوم کیا جاتا ہے، تو یہ میں آپ کو تفصیل کے ساتھ آج بتاؤں گا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ہی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ریزسٹنس کی اگر ہم ایجاد کی بات کریں تو یہ 1857 میں چارلز سیمن اوہم نامی ایک سائنسدان ہے جنہوں نے اس کو ایجاد کیا تھا، اور اسی کے نام پر پھر اس کا نام رکھ دیا گیا تھا۔ جو اس کا یونٹ ہے اس کو اومیگا یعنی اوہم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کا سمبل ہوتا ہے یہ اوہم کا سمبل ہے۔ اسی طرح اگر ہم اس کے سمبل کی بات کریں تو اس کا سمبل آپ کو یوں اس طرح دکھائی دے گا، اور الیکٹرونک سرکٹس کے اندر کی بات کریں تو اس کو عمومی طور کے اوپر آر سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اور اگر ہم اس کی اقسام کی بات کریں تو اقسام میں مین ٹائپس آ جاتی ہے اس کی لینئر اور نان لینئر، یا ویریبل بھی بول سکتے ہیں آپ۔ لینئر میں وہ ریزسٹنس ہوتی ہے جس کی ویلیو کو آپ چینج نہیں کر سکتے، فکس ریزسٹنس ہوتی ہے اس کو ہم لینئر ریزسٹنس کہتے ہیں۔ اسی طرح نان لینئر یا ویریبل ریزسٹنس ایسی جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ جس کی ویلیو کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم لینئر یا فکس ریزسٹنس کی بات کریں تو اس میں سرفہرست ہے کاربن ریزسٹنس۔ یہ آپ کو بہت دیکھنے میں مارکیٹ میں عام ملیں گی۔ سب سے پہلے اگر میں اس کی بات کروں تو یہ مارکیٹ میں مختلف ویلیوز میں دستیاب ہوتی ہیں، اور اسی طرح اگر واٹ کی بات کریں تو واٹ کے حساب سے ان کا سائز انکریز ہوتا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر میں اس کی بات کروں تو اس کی ویلیو کو کیسے معلوم کیا جاتا ہے اور کلر کوڈ کیا چیز ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ میں نے ایک انٹرنیٹ سے چارٹ ڈاؤن لوڈ کیا ہے، یہ اس کا لنک آپ کو میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ یہ دیکھیں، کالج میں یا یونیورسٹیز وغیرہ میں اس کو زبانی بھی یاد کروایا جاتا ہے، کچھ اس طرح بی روئے گریٹ برٹش ویری گڈ وومن، تاکہ بچوں کو آسانی سے یاد ہو جائے، یا کسی اور زبان میں یاد کروایا جاتا ہے۔ لیکن آپ کو یہ نیٹ سے ایزیلی چارٹ اویلیبل مل جائے گا ریزسٹنس کلر کوڈ کا، یا کسی بھی اچھے بک ڈپو سے آپ اگر ڈیمانڈ کریں گے تو ان کے پاس بھی یہ اویلیبل ہوتے ہیں۔ ویسے میں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ یہ دیکھیں، بلیک کا جو کوڈ ہے وہ 0، براؤن کا 1، ریڈ کا 2، اورنج کا 3، یلو کا 4، گرین کا 5، بلو کا 6، پرپل کا 7، گرے کا 8 اور وائٹ کا 9۔ یہ جو گولڈ اور سلور ہوتے ہیں یہ بینڈ ہوتے ہیں، یہ ریزسٹنس کے چوتھا کلر کوڈ ہوتا ہے۔ یہ ریزسٹنس کی برداشت، یا جس کو کہہ لیں کہ ٹولرنس کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ کتنی ٹولرنس کی ہے، +-5% یا +-10%۔ بہرحال جو ریزسٹنس کی ویلیو کو معلوم کرنے کے لیے کوڈ چاہیے ہوتے ہیں وہ 0 سے 9 تک کی چاہیے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو کلر کوڈ کے ذریعے اس کی ویلیو کو معلوم کر کے بتاؤں گا، پھر اس کو میٹر سے ویریفائی کر کے بھی بتاؤں گا۔ سب سے پہلے جو میرے ہاتھ میں ریزسٹنس ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو پہلا اس کا بینڈ ہے وہ ہے براؤن۔ تو آپ یہاں سے دیکھیں، براؤن کا جو کوڈ ہے وہ ہے 1، براؤن کا آ جائے گا 1۔ اسی طرح اگر اس کے سیکنڈ بینڈ کی بات کریں وہ ہے گرے۔ گرے آپ دیکھ سکتے ہیں، گرے کا یہاں پہ نمبر ہے 8، تو ہم یہاں پہ 8 لکھ دیں گے۔ اسی طرح اگر ہم تیسرے بینڈ کی اس کی بات کریں تو تیسرا بینڈ پھر اس کا براؤن ہی ہے، براؤن کا پھر 1 آ جائے گا۔ اور یہ چوتھا بینڈ جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہ گولڈ ہے، یہ اس کی ٹولرنس ہوتی ہے، ٹولرنس کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ کتنی ٹولرنس کی ہمارا ریزسٹنس ہے، اس لیے یہ ویلیو میں انکلوڈ نہیں ہوگی۔ تو اب اس کی ویلیو میں آپ کو کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ یہ جو فرسٹ 2 ڈیجٹ ہوتے ہیں یہ سیم آپ نے اسی طرح ہی لکھ دینے ہوتے ہیں۔ جو لاسٹ والا کوڈ ہوتا ہے نا
اگر یہاں پہ 1 ہے تو آپ نے ایک صفر لگا دینا ہے، ٹھیک ہے. اگر 2 ہوتا تو میں نے 2 صفر لگا دینے تھے. لہٰذا 1 کا ویسے ہی آ جائے گا، 8 بھی ویسے کا ویسے ہی آ جائے گا. جو تیسرا حصہ ہوتا ہے نا، بعض لوگ اس کو ملٹی پلائر بھی بولتے ہیں، لیکن یہ سیدھا سیدھا فارمولا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر 1 ہے تو آپ نے ایک صفر لگا دینا ہے. تو یہ آپ کی بن گئی 180 اوہم کی ریزسٹنس. اب اس کو اگر میں ملٹی میٹر سے ویریفائی کر کے بتاؤں تو ملٹی میٹر کو آپ نے سب سے پہلے اوہم کی رینج پہ سلیکٹ کر لینا ہے. اس کے بعد آپ نے ریزسٹنس کے دونوں طرف پروبس کو لگا کے اوہم کی رینج کے اندر رکھ کے تو اس کی ویلیو آپ کو شو ہو جائے گی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 181.7 یعنی تقریباً 188 اوہم دے رہا ہے. تو یہ آپ نے دیکھا کوڈ کے ساتھ بھی ویریفائی ہوگی اور ملٹی میٹر کے ساتھ بھی. یہ ہماری ریزسٹنس بالکل اوکے ہے. اگر ہم دوسری اسی طرح کی ایک اور ریزسٹنس کی بات کریں، اس کی ویلیو میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے نالج میں صحیح طریقے سے اضافہ ہو جائے. یہ دیکھیں اس کا جو پہلا کلر کوڈ ہے براؤن، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا براؤن کا آ گیا 1، آپ نے 1 لکھ دینا. اسی طرح اگر دوسرے کلر کوڈ کی بات کروں وہ ہے بلیک کا 0 ہے، وہ بھی آپ نے اسی طرح لکھ دینا. اگر تیسرے کلر کوڈ کی بات کروں تو وہ ہے ریڈ کا آپ یہاں 4 سے دیکھیں وہ ہے 2، تو آپ نے 2 ویسے ہی لکھ دینا. اور چوتھا جو کلر بینڈ ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا وہ ٹولرنس کو ضائع کرتا ہے، اس لیے وہ ویلیو میں انکلوڈ نہیں ہوگا. اگر ہم اس ریزسٹنس کی ویلیو کی بات کریں تو 1 ویسے کا ویسے ہی، 0 بھی ویسے کا ویسے ہی، 2 ہے تو ہم 2 0 لگا دیں گے. تو یہ آپ کی ریزسٹنس بن گئی 1000 اوہم، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے 1000 ایکول ہوتا ہے کے، تو یہ بن گئی 1 کلو اوہم. اگر ہم اس کو ملٹی میٹر سے چیک کر کے دکھاؤں تو ملٹی میٹر سے ہم اس کو ویریفائی کر لیتے ہیں کہ واقعی یہ ریزسٹنس 1 کلو اوہم کی ہے بھی یا نہیں. تو سیم اسی طرح آپ ایک پروب ایک طرف دوسری پروب دوسری طرف اوہم اسکیل پہ رکھ کے لگائیں گے. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میٹر کے اوپر آپ کو ویلیو شو ہو رہی ہے 0.965 یعنی تقریباً 1 کلو اوہم. یہ 7 کے لکھا آ گیا 0.965 کے اوہم یعنی کہ کلو اوہم، یہ تقریباً 1 کلو اوہم کی. اسی طرح اگر میں تیسری کسی ریزسٹنس کی بات کروں تو اس کی ویلیو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو یہ دیکھیں جو پہلا اس کا کلر کوڈ ہے وہ ہے براؤن کا 1 آ گیا. بلیک آپ 0 لگا دیں گے. اور تیسرا کلر کوڈ ہے اورنج. تو اورنج کا اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو اورنج کا 3 دیا ہوا ہے تو ہم 3 لگا دیں گے. اسی طرح فرسٹ 2 ڈیجٹ آپ ویسے ہی لکھ لیں گے 1 0، اور 3 ہے تو 3 0 لگا دیں گے 1 2 3. تو یہ آپ دیکھیں 10,000 اوہم بن گئی. 10,000 اوہم کا مطلب ہے کہ 10 کلو اوہم. اگر ہم اس کو میٹر سے ویریفائی کر کے بتائیں تو میٹر سے سیم اسی طرح آپ نے ایک پروب ایک طرف اور دوسری طرف، تو آپ میٹر پہ دیکھیں 9.60 کلو اوہم یعنی کہ تقریباً 10 کلو اوہم کے قریب یہ بتا رہا ہے. تو یہ بھی ہماری ریزسٹنس اوکے ہے. اگر ہم اگر بات کریں ویریبل ریزسٹنس کی تو اس میں بھی بہت سی آگے ٹائپس ہیں. جیسے کہ یہ میرے ہاتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک بڑی کامن سی ریزسٹنس ہے جو کہ یو پی ایس کی کٹوں میں بھی استعمال کی جاتی ہے. اس کے اوپر کوڈ لکھا ہوتا ہے، یہ دیکھیں 502، ٹھیک ہے. یہ بھی ویریبل ریزسٹنس ہے. اور ایس ایم ڈی جو کہ آج کل لیٹسٹ ہمارے پارٹس آ رہے ہیں اس میں اگر ہم بات کریں تو یہ ایس ایم ڈی ریزسٹنس لاتی ہے. اس کے اوپر بھی دیکھیں نمبر بنچ ہے W502. اس کو بھی ڈی کوڈ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جیسا کہ ویریبل ریزسٹنس کے اوپر آپ نے دیکھا تھا کہ نمبر لکھا ہوا تھا 502. تو اگر ہم اس کو ڈی کوڈ کرنے کی بات کریں تو یہ بھی سیم ویسے ہی ہے
جیسے ہم کلر ویلیو سے کوڈ پہ آتے تھے پہلے 3 ڈیجٹ کے، یہ کوڈ پہ آ گئے، سیم اسی طرح پہلا اور دوسرا ڈیجٹ ویسے ہی آ جائے گا، 5 اور 0 اور 2 ہے، تیسرے ڈیجٹ آپ جتنا ہوگا اتنے آپ نے صفر لگا دینے ہیں، 2 ہے تو میں یہاں پہ 2 صفر لگا دوں گا، یہ 5000 اوہم بن گئی، یعنی 5000 اوہم بن گئی، یہ 5 کلو اوہم کی یہ ڈسٹینس ہے ویریبل۔ اب اس کو اگر چیک کرنے کی بات کریں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ دیکھیں 502، اگر 502 لکھا ہوا ہے، اس کی 2 ٹانگیں ایک طرف ہیں اور تیسری ٹانگ ایک طرف ہے، یہ جو تیسری ٹانگ ہے یا سینٹر والی لیگ ہے یہ ہوتی ہے کامن، ایک پروب آپ لگائیں گے یہاں پہ اور دوسری باری باری یہاں پہ اور یہاں پہ لگائیں گے، ویسے دونوں میں سے کسی ایک سائڈ پہ لگا لیں، آپ کو ویریبل صحیح ہے یا خراب ہے وہ آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ میں سب سے پہلے آپ کو ٹھیک ویریبل میرے پاس ایک پڑی ہوئی ہے، میں وہ آپ کو چیک کرواؤں گا، ایک طرف یہ منیمم ویلیو دے کے گھماؤں گا 0 اوہم، اور دوسری طرف اس کو 5 کلو اوہم دینی چاہیے ویلیو فل کے اوپر۔ تو یہ ہم کس طرح چیک کرتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 1 میٹر کی پروب آپ لگائیں گے سینٹر والی لیگ کے اوپر، اور دوسری آپ لگائیں گے کسی ایک پوائنٹ کے اوپر، لیفٹ یا رائٹ دونوں میں سے کسی ایک پوائنٹ پہ لگا لیں۔ تو آپ میٹر کی طرف اگر دیکھیں تو میٹر آپ کو بتا رہا ہے 0.698 کلو اوہم، یعنی کہ تقریباً 699 اوہم۔ اسی طرح اگر ہم اس کو چیک کریں، سب سے پہلے میں اس کو لیفٹ سائڈ میں گھما لوں گا فل، یہ گھماتا جا رہا ہوں، یہ دیکھیں ویلیو بڑھتی جا رہی ہے، یہ میں نے فل گھما دی، یہ 4.37 یعنی تقریباً 5 کلو اوم کے قریب ہے، مزید اس کو گھماؤں گا تو یہ 5 کلو اوم شو کر دے۔ اسی طرح اگر میں اس کو رائٹ سائڈ پہ گھماتا ہوں تو یہ دیکھیں ویلیو کم ہوتی جائے گی میٹر کے اوپر، 3.7 کلو اوم، 3.3، اسی طرح یہ واپس 0 پہ کی طرف آ جائے گی، 1.7 کلو اوم۔ بہت سے جو ریپیئرنگ والے حضرات ہیں، اگر آپ کو کسی ویلیو کی ریزسٹنس نہ ملے، کوئی اس طرح کا اسپیسیفک نمبر نہیں، یہ دیکھیں 12 اوہم پہ آ گیا صرف، تو یہ تھی ٹھیک میری، چونکہ کلر کوڈ اس کے کوڈ سے بھی آپ کو پتہ لگ گیا اور اس ملٹی میٹر سے بھی آپ نے اس کو ویریفائی کر لیا۔ اسی طرح کی یہ 502 میرے پاس پڑی ہوئی ہے، یہ میرے پاس خراب ہے، یا آپ کے نالج میں اضافہ کرنے کے لیے میں چیک کر کے بتاؤں گا۔ سیم اسی طرح کسی ایک لیگ کے اوپر لگا لیں، یہ دیکھیں 12.6 کلو اوہم مجھے ریزسٹنس دے رہی ہے، حالانکہ یہ ریزسٹنس 5 کلو اوہم دینی چاہیے یا 5 کلو اوہم سے بڑھنی نہیں چاہیے۔ یہ دیکھیں ویلیو اپنی تبدیل کر رہی ہے، ابھی میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، کبھی 10 کلو اوہم پہ جا رہی ہے، کبھی 12 پہ جا رہی ہے۔ اسی طرح اگر اس کا میں منیمم اور میکسیمم چیک کروں تو یہ دیکھیں اس کا میکسیمم 39 کلو اوہم پہ چلا گیا، 56 کلو اوہم پہ اب چلا گیا، لہٰذا یہ ثابت ہوتا ہے یہ ہماری ڈسٹینس خراب ہے، اور ویلیو بھی بار بار یہ چینج کر رہی ہے۔ یہ دیکھیں 53 کلو اوہم کی یہ ڈسٹینس ہو نہیں سکتی، کیونکہ اس کے اوپر 502 لکھا ہوا ہے، جو کہ ہم نے پہلے ہی نکال لیا 5 کلو اوہم، تو لہٰذا یہ ڈسٹینس خراب ہے۔ اسی طرح اگر ہم اسی ویریبل کی رینج کے اندر ایس ایم ڈی ڈسٹینس کی بات کریں تو سیم آپ دیکھیں گے اس کے اوپر بھی کوڈ لکھا ہوتا ہے، میرا کیمرہ آپ کو زوم کر کے یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے W502، اور یہ ساتھ ایک پیج لگا ہوا ہے، اس کو گھما کے آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اس کو بھی ہم میٹر کے ساتھ اس کو بھی کوڈ کرنے کا ڈی کوڈ کرنے کا طریقہ وہی ہے کہ 50 ویسے ہی آ جائے گا، جو تیسرا حصہ اتنے آپ صفر لگائیں گے تو یہ 5000 اوم یعنی 5 کلو اوم کی ویریبل ڈسٹینس بنے گی۔ اس کی بھی اگر میں بات کروں تو اس کی 3 لیگ اس طرح ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اگر سینٹر والی لیگ کی میں بات کروں تو یہ کامن اور لیفٹ رائٹ کسی ایک پہ آپ لگا کے اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح میں سینٹر والی لیگ کے اوپر ایک پروب لگاؤں گا اور دوسری لیفٹ یا رائٹ کسی ایک طرف لگاؤں گا، اور سب سے پہلے میں اس کی ویلیو دیکھوں گا کتنی یہ دے رہی ہے، تو یہ دیکھیں یہ 2.829 کلو اوم دے رہی ہے، اس کو میکسیمم 5 پہ جانا چاہیے، میں اس کو کسی ایک طرف گھماؤں گا، اس کو کم ہونا چاہیے یا زیادہ ہونا چاہیے، یہ دیکھیں یہ کم ہوتی جا رہی ہے، جیسے جیسے میں اس کو گھماتا جاؤں گا یہ کم ہوتی جائے گی۔
یہ 2.6 اوہم. یہ دیکھیں میٹر کی طرف نظر ادھر آئیں تو یہ ویلیو جیسے جیسے میں گھماتا جاؤں گا یہ کم ہوتی جائے گی. ٹو پوائنٹ ون پہ آ گئی ہے. 17 15 یہ دیکھیں یہ زیرو کی طرف جا رہی ہے. جیسے جیسے میں اس کو گھماتا جا رہا ہوں یہ زیرو کی طرف جائی جا رہی ہے. اسی طرح یہ دیکھیں 138 اوہم پہ آ گیا. اسی طرح اگر میں اس کو دوسری سائڈ پہ گھماؤں گا تو اس کی ویلیو کو 5 کلو اوہم تک جانا چاہیے. یہ دیکھیں بڑھتی جائے گی 0.5 سے 6 7 8 9 1 کلو اوہم ہو گئی. 2 کلو اوہم. 3 یہ 5 سے اوپر نہیں جائے گی. 4 4.4 4.5 ہو گئی ہے. 4.80 یہ دیکھیں 5.90 تقریباً 5 کلو ہم 4.9192 تقریباً 5 کلو ہم کے نزدیک ہوئے. اس کا مطلب یہ آپ کی ڈسٹنس صحیح ہے. اسی طرح دوسری ٹائپس کی بھی ڈسٹنس ہوتی ہیں جیسے کہ یہ ہے. ان کو بھی چیک کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کے اوپر کوڈ لکھا ہوتا ہے 502. اگر فرض کریں یہاں پہ 502 کی جگہ 501 ہوگا تو یہ سمپلی 500 اوہم کی ہوگی. یہ دیکھیں میرے پاس ایک پری بھی ہوئی ہے. 501 سیم اس کو بھی اسی طرح آپ چیک کر سکتے ہیں. 50 ویسے ہی آ جائے گا اور 1 ہے تو 1 کا ایک صفر آ جائے گا. تو یہ 500 اوہم کی ہوگی. اس کا بھی میکسیمم منیمم آپ چیک کر کے اس کو میٹر کے ساتھ ویریفائی کر سکتے ہیں. اور اگر ہم آگے مزید ویریبل ڈسٹنس کی بات کریں تو یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اس کو ویریبل ڈسٹنس کی ٹائپ ہی کہتے ہیں. یعنی ویریبل والیم کے لوگ سے کچھ بھی جانتے ہیں کہ اس کو ہم والیم بولتے ہیں. یہ پنکھوں کے اندر ڈمر کے اندر بھی یوز ہوتا ہے. یہ دیکھیں یہ 50 کلو اوہم کا ہے. یہ اوپر لکھا ہوا بی 50 کے یعنی کہ 50 کلو اوہم کا. اس کو بھی سیم اسی طرح ہم ویریفائی کر سکتے ہیں. اگر ہم میٹر کی طرف دیکھیں تو سیم سینٹر پر والی لیگ کون اور کسی لیفٹ یا رائٹ ایک جگہ لگا لیں آپ. اور اس ٹائم آپ کو یہ شو کر رہی ہے 15.95 کلو اوہم. اس کو میں کم از کم پہ لے کے یہ دیکھیں یہ میکسیمم پہ گئی ہے 45.46 47 48 49 یہ 50. ٹھیک ہے یہ 50 کلو اوہم تک چلے گی. اور اسی طرح اگر میں دوسری سائڈ پہ اس کو گھماؤں گا تو اس کو ریڈنگ کم کرنی چاہیے 0 پہ جانا چاہیے. تو یہ میں دوسری سائڈ پہ گھماتا جا رہا ہوں 47 46 42 38 20 25 19. یہ دیکھیں یہ 0.07 یعنی تقریباً آف حالت میں چلے گی ہے. اسی طرح اگر ہم دوسری لینئر ڈسٹنس کی یا فکس ڈسٹنس کی بات کریں تو یہ میرے پاس ایک ہیوی واٹیج کے اندر پڑی ہوئی ہیں. جیسے جیسے اس کے واٹ بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے اس کا سائز انکریز ہوتا جائے گا. یہ 5 واٹ کیا جیسا کہ ساتھ لکھا ہوا ہے 5W 2.2 اوہم. اسی طرح یہ 5 واٹ 0.47 اوہم. اور اسی طرح یہ 10 واٹ کی کیونکہ آپ نے دیکھا سائز بھی ڈبل اور 100 اوہم کی ہے. اس کو بھی میٹر سے ویریفائی کرنے کا سیم اسی طرح طریقہ ہے. دونوں طرف پروب لگائیں اور اوہم کی اسکیل کے اوپر رکھ کے اس کو چیک کر لیں. یہ 100 اوہم کی ہے تو ابھی آپ میٹر کے دیکھ سکتے ہیں 9.6 اوہم 5 اوہم تقریباً 100 اوہم 99.6 اوہم دے رہی ہے تقریباً 100 اوہم کے قریب ہے. اسی طرح اگر اس کی میں بات کروں تو یہ 0.47 اوہم بتا رہا ہے لکھا ہوا ہے. اس کو بھی ہم ویریفائی کر لیں گے میٹر کے ساتھ. یہ دیکھیں 0.45 اوہم یہ 0.5 اوہم دے رہا ہے. اس کا مطلب یہ بھی اوکے ہے. اور
تیسری تھی ہمارے پاس، یہ دیکھیں 2.2 اوہم 5 واٹ. اس کو بھی اگر ہم ویریفائی کر لیں میٹر کے ساتھ تو یہ دیکھیں 2.3 اوہم 2.2 اوہم جو کہ ایگزیکٹ ہے. یہ بھی ہماری ڈسٹینس اوکے ہے. اب کچھ جو کمپوننٹس ہوتے ہیں یا گیجٹ ہوتے ہیں ان میں اسپیشل ڈسٹینس کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ ایل ڈی آر کا آپ نے نام سنا ہوگا، لائٹ ڈیپینڈنٹ ریزسٹنس. یہ آج کل جو آٹو سوئچ بن رہے ہیں کہ جب رات ہو خود بخود لائٹس آن ہو جاتی ہیں، اس میں جو ریزسٹنس کا یوز کیا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں ہم ایل ڈی آر، یعنی لائٹ ڈیپینڈنٹ ریزسٹنس. جس کی ریزسٹنس کم زیادہ اس کے اوپر لائٹ گرنے، جتنی زیادہ لائٹ گرے گی اس کی ریزسٹنس زیادہ ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی، اس کا انحصار اس کے اوپر گرنے والی روشنی کے اوپر ہوتا ہے. اس کو بھی چیک کرنے کا ایک بڑا آسان طریقہ ہے. یہ دیکھیں یہ ایل ڈی آر ریزسٹنس ہے میرے پاس، ٹھیک ہے. اور اس کو آپ بالکل اندھیرا کر کے اور بالکل اس کے اوپر روشنی کی لائٹ چلا کے اس کو چیک کر سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں میں سب سے پہلے میں دونوں پروبز لگا لی ہیں اس کی دونوں، یہ 4.14 کلو ہم بتا رہی ہے اس ٹائم. اگر میں اس کے اوپر دیکھیں اندھیرا کروں گا تو یہ ایک دم سے اپنی ویلیو کو تبدیل کرے گی یا کم کرے گی یا زیادہ کرے گی. یہ میں نے اندھیرا کر دیا، یہ دیکھیں 33.74 کلو ہم، یعنی کہ یہ ریزسٹنس صحیح کام گا. اسی طرح میں اگر ایک دم سے اس کے اوپر ہاتھ اٹھاؤں گا روشنی پڑے گی، اس کی ویلیو چینج ہو جائے گی. یہ دیکھیں دوبارہ 4.6 اوہم پہ آ گئی. اسی طرح اگر میں دوبارہ اندھیرا کروں گا تو اس کی ویلیو بڑھ گئی ہے. تو اس کو یہ چیک کرنے کا یہ بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے. اب سب سے جو اینڈ میں بچتی ہے ریزسٹنس ہمارے پاس وہ ہے ایس ایم ڈی ریزسٹنس. وہ نام سنا ہوگا آپ نے. اگر میں آپ کو زوم کر کے بتاؤں، اس کو میں نے ہاتھ سے اس لیے نہیں سر بورڈ میں لگی چیک کروں گا کیونکہ یہ بہت چھوٹی ہوتی ہیں، چیک کرنے کے لیے مسئلہ بن جائے گا. اس کے اوپر بھی کوڈ لکھے ہوتے ہیں اور یہ کوڈ میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں زوم کر کے. یہ دیکھیں جو آپ کو ریزسٹنس اس ٹائم یہ 3 کٹھی لگی ہوئی ہیں. جو سب سے اوپر والی ہے وہ ہے 220 لکھا ہوا ہے. جو اس سے نیچے والی ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے 089. اور اگر میں اس کو سیدھا کر کے پڑھنے کی کوشش کروں، ہاں تو یہ لکھا ہوا ہے پہلی ریزسٹنس کے اوپر. اگر آپ دیکھیں 1R5، جہاں پہ آر آ جائے اس کا مطلب یہ ریزسٹنس اوہم میں ہے. یہ سب سے پہلے میں اس کو لکھ لوں گا. یہ پہلی ریزسٹنس آپ دیکھیں 1R5 لکھا ہوا ہے، اور دوسری دیکھیں 680 ہے. اس کو بھی میں لکھ لیتا ہوں، پھر اس کو میں ٹی کوڈ کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں. اور تیسری ہے 022. ملٹی میٹر سے ہم اس کو بعد میں ویریفائی کریں گے. سب سے پہلے میں اس کو ڈی کوڈ کرنے کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں. جو سب سے پہلے ہے 1R5، جہاں پہ اگر یہاں پہ آر آ گیا تو اس کا مطلب یہ ریزسٹنس اوہم کے اندر ہے. یہ آئے گی 1.5 اوہم. اگر فرض کریں یہاں پہ 1 کے 5 ہوتا تو یہ آ جانی تھی 1.5 کلو اوہم. اگر یہاں پہ ہوتا 1M5 تو یہاں پہ آ جانا تھی 1.5 میگا اوہم، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ 680 ہے، سیم اسی طرح 2 ڈیجٹ آپ نے ویسے ہی لکھ دینے ہیں. اور تیسرا چونکہ 0 ہے کچھ نہیں لکھا جائے گا تو یہ سمپلی 68 اوہم کی بنتی ہے. اسی طرح یہ 022 ہے، 0 ویسے کا ویسے آ گیا، 2 بھی ویسے کا ویسے آ گیا. اور تیسرا حصہ آ گیا 2، یہ بھی ویسے کا ویسے آ گیا. یہ بنتی ہے 22 اوہم کی. یہ میں آپ کو میٹر سے ویریفائی کر کے بتا دیتا ہوں. ویسے آپ گوگل آن لائن پہ جا کے چیک کریں گے ایس ایم ڈی ریزسٹنس کوڈ تو آپ کو کیلکولیٹر اوپن ہو جائے گا. جو آپ نے کوڈ اوپر لکھے ہیں وہ آپ لگاتے جائیں گے، آپ کو نیچے اس کی ویلیو آتی جائے گی. تو سب سے پہلے میں میٹر کو اوہم کی اسکیل کے اوپر رکھ کے جو سب سے 220، یہ جو 220 سوری یہ 220 تھا، میں نے 022 لکھ دیا.
یہ 220 تھا، تو اگر یہ 220 تھا تو اس کی یہ 22 اوہم نکلے گی. اینڈ والا ڈیجٹ کیونکہ 0 ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، فرسٹ 2 لکھ لی ہیں تو یہ 22 اوہم ہوگی. سب سے پہلے میں اسی کو ویریفائی کرتا ہوں کہ واقعی یہ 22 اوہم کی ہے بھی یا نہیں. تو سیم اسی طرح آپ نے ایک طرف اور دوسری طرف لگا لینی ہے. میٹر پہ آپ دیکھیں 21.9 اوہم 22 اوہم آ گئی، جیسا کہ وہ کوڈ کے مطابق 22 اوہم بن رہی تھی، تو یہاں بھی 22 اوہم دکھا رہا ہے. اسی طرح اگر میں دوسری ریزسٹنس کی بات کروں تو وہ تھی اس سے اوپر والی 680 تھی، اور اس سے اوپر والی تھی 1R5 جو کہ ہم نے ویلیو ڈیکوڈ کی ہے. 680 68 اوہم کی بن رہی ہے اور 1R5 1.5 اوہم کی بن رہی ہے. اس دونوں کو میں باری باری چیک کر دوں گا میٹر کے ساتھ. یہ سب سے پہلے 68 والی کروں گا تو آپ میٹر پہ دیکھیں 68 اوہم تقریباً یعنی 67.9 68 اوہم آ رہا ہے. اسی طرح 1R5 جو کہ 1.5 اوہم میں نے بتایا تھا، اگر اس کو میں کر لوں تو یہ دیکھیں 1.7 اوہم 1.6 1.5. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری تینوں ریزسٹنس اوکے ہیں. یہ تھی ایس ایم ڈی ریزسٹنس چیک کرنے کا طریقہ. چونکہ یہ بہت چھوٹی تھی اس لیے میں نے اس کو بورڈ سے نہیں نکالا، چیک کرنے میں پھر مسئلہ ہونا تھا. آگے اگر میں اس کی ٹائپ پہ جاتا جاؤں گا، اس کی ڈیٹیل میں جاتا جاؤں گا، تھرمسٹر کیا ہے، یہ کچھ اور بھی چیزیں، یہ بیسک ٹائپ میں نے آپ کو بتا دی ہیں آج، اور بڑی تفصیل کے ساتھ بتائیے. اگر میں مزید اس کو آگے لے کے چلوں گا ٹاپک بہت لمبا ہے اور ویڈیو بھی بہت لمبی ہوتی جائے گی. تو امید کرتا ہوں آپ کے کافی زیادہ کنفیوژن آپ کی دور ہو چکی ہوگی. اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو ہمیشہ کی طرح تو لائک کر دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. تو ملتے ہیں پھر اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.